بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کا ایک بہت لمبی اس پہ بحث و تمہیس ہوئی، مشاورت ہوئی، احتجاج ہوئے، مظاہرے ہوئے، اور اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور ہو گئی۔ اب آئینی ترمیم تو منظور ہو گئی، اور اس آئینی ترمیم کے منظور کرانے میں جو سب سے مرکزی کردار رہا وہ قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا رہا۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا استحکام پاکستان پارٹی، سب کے سب بنگلہ نمبر 7 کے مہمان بنے ہوئے تھے۔ اب بنگلہ نمبر 7 میں جو قائد جمعیت ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ سب کی میزبانی بھی کر رہے تھے، سب کو مشوروں سے بھی نواز رہے تھے، اور بالآخر آئینی ترمیم کی منظوری کا صحرا بھی انہی کے سر آیا۔ بہت سارے سوالات ہوئے، اشکالات ہوئے، اعتراضات ہوئے، مولانا ہر طرف ون ون پوزیشن میں آئے، اور مولانا کی جماعت اس وقت قومی دھارے میں سب سے زیادہ ڈسکس کی جانے والی جماعت ہے۔ اسی لیے آج ہم نے JUI پاکستان یعنی جمعیت علماء پاکستان پر بات کرنے کے لیے ممبر مرکزی جنرل کونسل JUI، سیکرٹری جنرل JUI ضلع مری، صدر سٹیزن فورم جناب ندیم اخلاص عباسی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ بہت شکریہ جناب ندیم اخلاص عباسی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ۔ اچھا عباسی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جمہوریت کا آپ کا دعویٰ ہے، ایک جمہوری طرز عمل ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب جمہوریت کو کفر کہا جاتا تھا، اور اب علماء کرام ہی کی جماعت ایک جمہوری جماعت کے PK میں آپ کی بہت بڑی سٹرینتھ ہے، بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے، اور پورے پاکستان میں ابھی آپ کے ایک انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے جو آپ کی تحصیلوں سے لے کر قومی سطح تک پر ہوئے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ بھی اس میں ضلع مری سے ماشاءاللہ جیتے ہیں۔ تو یہ جو انتخابات ہوئے، ان میں کتنی شفافیت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب نذیر صاحب، آپ کا میں ویژن پوائنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ پاکستان کی ہی نہیں بلکہ بر صغیر کی ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بانی شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1920 کے اندر جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی تو اس فلسفے کے اوپر رکھی گئی تھی کہ عدم تشدد کے فلسفے کے اوپر۔ اور پھر جب یہاں پر پاکستان کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی بنیاد رکھی، اور شاید آپ کے بھی علم میں ہوگا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، سیاست اور ہسٹری سے آپ کا ایک خاص تعلق ہے، تو آپ جانتے ہوں گے کہ جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر مولانا شبیر احمد عثمانی نے پاکستان کے اندر پاکستان کا پرچم جو ہے وہ لہرایا تھا جی۔ اور موجودہ بنگلہ دیش اور اس وقت کا جو تھا مشرقی پاکستان، وہاں پہ ان کے بھائی ظفر احمد عثمانی نے پاکستان کا سبز لالی پرچم جو ہے وہ وہاں پہ بلند کیا تھا، اس کو لہرایا تھا۔ تو پاکستان بننے سے لے کر آج تک جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ عدم تشدد کا جو فلسفہ تھا اسی کے اوپر رہتے ہوئے پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق یہاں پر سیاست کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بہت ساری جماعتیں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آئی ہیں لسانیت کی بنیاد کے اوپر، اور پھر یہ ہے کہ صوبائیت کے اوپر بھی، قومیت کے اوپر بھی، اور مذہبی جو ہیں وہ بہت ساری جماعتیں یہاں پہ پاکستان میں بنی ہیں۔ ہر جماعت کا ایک اپنا اپنا جو ہے وہاں پہ سلوگن تھا، ایک اپنا منشور اور دستور تھا، لیکن جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ جو اپنا عدم تشدد کا فلسفہ تھا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق جو ہے یہاں پہ سیاست کی ہے، اور اس کے لیے بے شمار ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں کہ ہمیں چھیڑا نہیں گیا، ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام شہید ہوئے ہیں، اور پاکستان میں سیاست کرنا آپ کو پتہ ہے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب زیر اعتاب رہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ درجنوں خودکش جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں، ہماری قومی قیادت کے اوپر ہوئے ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے اوپر ہوئے ہیں، بہت سارے ہمارے اکابر علماء کرام جو ہیں
وہ اس سیاسی اور جمہوری جد و جہد کے اندر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. لیکن یہ ہے کہ انتخابات کا آپ کا جو عمل ہے میں اس کی شفافیت کا آپ سے پوچھ رہا ہوں. لیکن میں اپنی بات مکمل کر کے پس منظر آپ کا آ گیا نا, یہ اسی طرف میں آ رہا ہوں. جی. لیکن ہم نے ہمیشہ آئین, قانون اور جمہوریت کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے سول سپریمیسی کی بات کی ہے, عوامی بالادستی کی بات کی ہے, جمہوریت, آئین اور قانون کی بات کی ہے. تو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ کے پارٹی انتخابات, جب ہم نے اتنی بڑی جد و جہد کی, اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جہاں پہ جس کی ورتھ ہے اس کو اس کے مطابق اس کا حصہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. چاہے وہ ہمارا سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہو. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارا پاکستان کی جو ایک سیاسی نظام ہے اس کے بارے میں اگر ہماری یہ رائے ہے, تو جب ہمارے اپنے پارٹی انتخابات ہوں گے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنی پارٹی کے اندر بہت بہتر انداز میں لے کے آئیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو چلائیں. ٹھیک ہے. اور اسی روشنی میں ہمارے 5 سال کے بعد جو ہے وہ انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں. الحمدللہ اس دفعہ بھی ہوئے, شفاف انداز میں ہوئے, اور ہماری ولیج کونسلوں سے لے کے یونین کونسلیں, پھر تحصیل, پھر ڈسٹرکٹ, پھر صوبہ اور پھر مرکز تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک پراپر جمہوری ایک سسٹم ہے. آپ اس بات کے اوپر مجھے جمعیت علماء اسلام کو داد دیں گے کہ یہ واحد پارٹی ہے کہ جو مکمل ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت یہاں پہ, میں اگر اب یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں منتخب ہو گیا انتخابات کے اندر. وہاں پہ جو ہمارا ایک جمہوری سلسلہ ہے یا جو ہمارا نظم ہے, میں اس نظم کے مطابق منتخب ہو گیا. اسی طریقے سے ہماری جو صوبائی قیادت ہیں وہ ساری انتخابات میں منتخب ہو کے آئی ہیں. 2 چیزیں, اگر آپ پارٹی کے اندر وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں تو جنرل کونسل کے ممبران تحصیل, ضلع اور صوبے کی حد تک اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. اور پھر مرکز میں بھی یہی چیز ہے. ٹھیک ہے. کہ مرکز کے اندر بھی ایسا ہی ہے, یہ کسی کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا, کوئی کسی کے اوپر جو ہے وہاں پہ اس کو ایک چیز نامزدگی نہیں کی جاتی کہ بھائی یہ آپ کا بندہ ہے, ہم نے آپ کے اوپر آپ کو بٹھا دی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ حوصلہ افزائی کریں. آپ کون سی سیاسی جماعت کے اندر اس طریقے کا کوئی ڈیموکریٹک سسٹم ہے جو جمعیت علماء اسلام میں ایک سسٹم ہے, وہ کسی جماعت کے اندر نہیں ہے. لیکن اعتراض یہ کیا جاتا ہے, جماعت اسلامی بھی ایک مذہبی جماعت ہے, ان کا بھی ایک بالکل اسی طرح کا ایک انتخابات کا شفافیت کا دعویٰ ہے. ان کے ہاں یہ غالباً سراج الحق صاحب تھے جو 2 ٹینیور رہے, باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے امیر جماعت آتے رہے وہ مختلف ادوار میں مختلف لوگ آتے رہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب 27 سال سے لے کے 72 سال کے ہو چکے ہیں, مستقل وہی قائد جمعیت منتخب ہوتے آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ سوال جو عوام کی طرف سے بہرحال پوچھا جاتا ہے. دوسرا شفافیت کے حوالے سے, انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے بہت سارے سوالات انٹر پارٹی لے. ابھی الیکشن کمیشن میں بھی آپ گئے, بہت ساری شکایات آپ کے سامنے ہیں, کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں, تصاویر بھی آئی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر یہاں پر کسی جماعت کے اندر بھی اگر آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ اس میں جسے کہتے ہیں کہ ہلکا پھلکا جو ایک شور شرابہ ہے, جو جمہوریت کا حسن, جو جمہوریت کا حسن ہے, اس میں ایک جو ہے وہ ہماری جماعت کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ایک صاحب کو امیر بنانا چاہتے ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر یا صوبے کے اندر یا تحصیل میں. کچھ لوگ مطلب وہ ایک اختلاف رائے والا مسئلہ ہے, کوئی اتنا سیریس ایشو نہیں ہے. کوئی اتنا سیریس ایشو نہیں ہے. یہ چیزیں جماعتوں کے اندر چلتی رہتی ہیں. اور انٹرا پارٹی انتخابات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرا پارٹی انتخابات کا ایک حسن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کھل کے آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کھل کے آپ کہہ سکتے ہیں, اپنا ووٹ کاسٹ, مطلب یہ ایک نیچرل چیز ہے. ایک نیچرل چیز ہے کہ جب ہم پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی جماعت کے اندر ہم ان جمہوری سرگرمیوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں, ان کی سرکوبی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ تو ساری جماعتوں کو اور آپ لوگوں کو بھی اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ مکمل طور پر جو ہوا نیچرل ہوا, نیچرل ہے, مکمل طور پر ایک آزادانہ وہاں پہ ہمارا ایک جمہوری پروسیس ہے جس کے تحت ہمارے سارے پارٹی انتخابات ہوئے ہیں اور اس میں کوئی بڑا اختلاف رائے نہیں ہے. ساتھیوں کا آپس میں ایک محبت پیار جو چلتی رہتی ہے, اور وہ پھر بھی جو جیت گئے وہ بھی ہمارے ہیں, جو انتخابات میں کسی طریقے سے اگر رہ گئے ہیں, امیر یا جنرل سیکرٹری نہیں بن سکے, وہ بھی ہمارے ہیں. ہماری جماعت کی ہنوز جماعت کی پالیسی پہ وہ پالیسی ہے, اس کا وہ سارے وہ جو ہے وہ اس کو پابند ہیں اس کے. عباسی صاحب مجھے یہ بتائیے, ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی, وہ اگر جمعیت علماء اسلام کا ممبر بننا چاہتا ہے, اس کا رکن بننا چاہتا ہے, تو اس کا کیا پروسیس ہے, وہ کس طرح سے JUI جوائن کرے گا؟
دیکھیں ہماری جو رکنیت سازی ہے وہ 5 سال کے بعد ہوتی ہے. اچھا. اور اس کے لیے آپ کا ایک انتخابی طریقہ کار ہوتا ہے. اس میں مکمل طور پر ہمارے ایک جو رکنیت فارم ہے وہ فل کر کے آپ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر مکمل اس کے قوائف درج ہوتے ہیں. مطلب ہر پاکستانی ممبر بن سکتا ہے؟ ہر پاکستانی ممبر بن سکتا ہے. علماء اسلام کی قیادت کے اندر آپ پاکستان کے اندر ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جمعیت علماء اسلام میں ہیں اور یہاں پر آ سکتے ہیں اور اپنی سیاسی اور جو جمہوری ہماری جد و جہد ہے اس کا وہ حصہ بن سکتے ہیں. تو یہ کوئی مخصوص مذہبی جماعت نہیں ہے، مخصوص جو ہے وہاں پہ طبقے کی نمائندہ نہیں ہے، طبقہ یہ کی نمائندہ نہیں ہے. ہم تو پورے پاکستان کے ایک عام پاکستانی اگر قابلیت یا اہلیت رکھتا ہے اور اس میں صلاحیت ہو تو کیا وہ اوپر آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ میں اس کی زندہ مثال میری ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. کہ میری کوئی نامزدگی نہیں ہوئی. ہم جماعت کے ساتھ وہاں پہ تقریباً 22 یا 22 سے 23 سال ہو گئے جماعت کے ساتھ میں منسلک ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعیت علماء اسلام نے، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور جنرل سیکرٹری جناب حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے اور ہماری جو جتنی بھی صوبائی و مرکزی قیادت ہے ہمیشہ ہمیں عزت و تکریم دی ہے. اور ہماری بیس صرف جماعت ہے اور جمعیت علماء اسلام کے عام کارکن کو اس کی عزت اور جو حیثیت جمعیت علماء اسلام میں مل سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور جماعت کے اندر جو ہے وہ عزت اور حیثیت کسی عام کارکن کو مرکزی قیادت نہیں دیتی جتنی قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دے رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی ایک آواز کے اوپر آپ کے لاکھوں کارکنان جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں. ٹھیک. ایک ہی آواز کے اوپر اتنا جو ہے وہ بہترین نظم آپ کا پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے. اسٹریٹ پاور تو بہرحال مولانا اسٹریٹ پاور بھی ہے اور کارکنوں کے اوپر گرفت اور گرپ بھی ہے. اور وہاں پہ کوئی آرڈر نہیں دیا جاتا. یہ محبت ہے، یہ ایک آپس کا دلوں کا تعلق ہے. میں نے دیکھا الطاف حسین صاحب کے بعد اگر کوئی پاکستانی لیڈر یا عمران خان صاحب کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں جن کی اپنے کارکنوں کے ساتھ ایک عقیدت والا تعلق، ایک احترام والا تعلق، ایک پیر و مرشد والا تعلق ہے، تو وہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. تو اس کی کیا کوئی روحانی وجہ بھی ہے یا؟ وہ روحانی ایک تعلق تو ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو محبت اور جو عزت و احترام ایک عام کارکن سے لے کر ڈسٹرکٹ، صوبائی اور مرکزی قیادت کے ہر فرد کو دیتے ہیں، میں نے آج تک اپنی زندگی میں دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں دیکھی. جی. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کا براہ راست تعلق کارکنوں کے ساتھ ہے. ٹھیک. اور وہ بڑا محبت والا ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کے بھی ایک ریسنٹلی ابھی پنڈی کا ایک واقعہ ہوا. جی جی. اور ہمارے ایک ساتھی اس کو شہید کیا فائرنگ سے جو قتل ہوا. اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے، کراچی تھے. ہماری صوبائی قیادت وہاں پہ پہنچی. جی. ڈاکٹر ضیاء صاحب. جی جی. ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو ضلع کے امیر ہیں ڈاکٹر ضیاء صاحب. جی جی ان کی تو بالکل. ذمہ داری ویڈیو بنتی ایک بڑی وائرل تھی. ہاں وہ ان کی تو ذمہ داری بھی بنتی تھی. تو انہی کے ضلع کا واقعہ ہے. جی جی. لیکن اس کے جنازے سے پہلے ہمارے صوبائی جو جنرل سیکرٹری حافظ نصیر ارار صاحب وہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے جا کے وہاں بڑی دبنگ قسم کی تقریر کی. جی جی. پورا انہوں نے پروٹیسٹ کیا، پورا وہاں پہ احتجاج کیا، حکام بالا کو مخاطب کیا اور کہا کہ جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور کرائے واقعی سزا ان کو دی جائے. اور اس کے بعد اس پہ بس نہیں ہوا. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پنڈی اتنی مصروفیت کے باوجود، سیکیورٹی مسائل کے باوجود حضرت مولانا فضل الرحمان جو ہے وہاں پہ اس کارکن کے گھر گئے ہیں اور جہاں ان کے لواحقین کو دلاسا دیا ہے، ان کو تسلی اور تشفی دی ہے اور ہر سٹیج کے اوپر اس معاملے کو انہوں نے اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ تعلق ہے کارکنوں کے ساتھ. تحسین، قابل ستائش. اب آپ پاکستان میں ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. بالکل. مجھے کوئی مثال دیں ایسی. جناب ندیم اخلاص عباسی صاحب، باتیں تو بہت سی ہیں، وقت کی بہت قلت ہے. چونکہ آپ ضلع مری سے منتخب ہوئے سیکرٹری جنرل JUI کے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ مری کے حوالے سے بھی، کیونکہ مری آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہر طبقہ، خواہ کراچی سے ہو یا پنجاب سے ہو، مری ضرور جاتا ہے چھٹیوں میں. تو مری ایک ٹورسٹک پلیس بھی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں بھی شاید خاقان عباسی صاحب کی جو ہمشیرہ اپنا سعدی عباسی صاحب
جی جی وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں. جی میرا خیال ہے انہیں کے ٹکٹ کے اوپر جی جی سینیٹر. تو انہوں نے بھی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے. اور بات وہ پارٹی پالیسی کی پابند. تو مری کے بارے میں اور مری کے حوالے سے بھی ہم آپ سے وقت لیں گے, تو آپ نے ہمیں وقت دینا ہے. ہم ناظرین کرام سے بھی کہیں گے. ناظرین کرام, جناب ندیم اخلاص عباسی صاحب سے آپ نے کامنٹ سیکشن میں آ کے یہ اصرار کرنا ہے کہ ہمیں مری کے حوالے سے وقت دیں, تاکہ ہم نے مری کے بارے میں بہت ساری باتیں جاننی, کرنی اور پوچھنی اور بڑی دلچسپ کرنی ہے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.